سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے، اور جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان کے باقی سارے نیک اعمال خود بخود ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک، اچھا، پھر اگر وہ شرک اور کفر میں انسان کو مبتلا نہیں کر سکتا تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سنو، شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی، یعنی مکہ مدینہ وغیرہ میں، مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی. یعنی یہاں رہ کے بھی لوگ غلط کام کریں گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا کہ میں ان کے اندر شرک تو نہیں ڈال سکا، کفر تو نہیں پیدا کر سکا، لیکن ان کے لیے گناہوں کو چھوٹا کر دیا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس کا اگلا حربہ کیا ہے؟ انسان کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا کرے. پھر اگر انسان گناہوں سے رک جاتا ہے تو اس کو اطاعت نہیں کرنے دیتا. مثلا آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے لیکن آپ کو دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، دل نہیں کر رہا صدقہ کرنے کو، تو اب یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ آپ غلط نہیں کر رہے لیکن نیکی بھی نہیں کرنے دے رہا. تو جہاں سستی آئے اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے یا نیکی میں شک ڈال دے، کیونکہ عموماً وہ نیکی سے کس طرح روکتا ہے کہ نیکی کو مشکوک بنا دیتا ہے. مشکوک کیسے بناتا ہے؟ جیسے وضو کرتے وقت وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوا، پاک ہی نہیں ہو تم، جو پاک ہی نہیں تو نماز کیا پڑھو گے. پھر اسی طرح نماز میں نماز بھلواتا ہے، دل نہیں لگنے دیتا نماز میں، خشوع و خضوع میں کمی کرتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں تو ایسی نماز کا کیا فائدہ، اور انسان مطمئن ہو کے نماز چھوڑ دیتا ہے. کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ لوگوں اگر خشوع و خضوع نہ ہو نماز میں تو کبھی نماز نہ پڑھنا. بہت سارے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ میں پڑھتی ہوں تو بہت ہی اچھی پڑھتی ہوں، ورنہ ایسی نماز کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ایک شیطان کی چال ہے.